سلطان صلاح الدین ایوبی سیریل کی 12 ایک ساتھ اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، اور آنے والی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے خاص جنگجوؤں کے ساتھ شہزادی وکٹوریہ اور استاد اعظم کو سلطان نور الدین زنگی سے اپنی تحویل میں لے لے گا اور انہیں ایک خاص مقام پر لے جانے کا سب کے سامنے کہے گا، تاکہ محل میں موجود غدار یہ بات جا کر گیبریال کو بتائیں، اور صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف اس غدار کو پکڑ لے گا بلکہ وہ گیبریال کے لیے بھی جال بچھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے کہ صرف کل تک کی مہلت ہے تمہارے پاس، لہذا یاد رکھنا اگر کل تک ان کا جاسوس ہاتھ نہ آیا اور اسکلان ہمارا نہ ہوا تو حاجیوں کے راستے کے عوض یہ قیدی ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور اگلے ہی سین میں دکھایا جائے گا کہ عزیز الدین گیبریال سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری دھمکی کام کر گئی ہے، شہزادی وکٹوریہ اور بادشاہ استاد کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور صلاح الدین انہیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ اس پر گیبریال کہے گا کہ کہاں رکھے گا انہیں، تو عزیز الدین کہے گا کہ کیفیون کی وادی میں سرحدی غازی دستے کا ایک مرکز ہے، وہیں پر لے جائے گا، جس پر گیبریال کہتا ہے کہ اگر یہ چال ہوئی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا، جس پر عزیز الدین کہے گا امیر ریحانی وہاں پر موجود تھا، اسی نے کہا ہے اطلاع بالکل ٹھیک ہے، میرا اعتبار کریں۔ اور آنے والی قسط میں آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گا کہ صلاح الدین ایوبی کی چال کہاں تک کامیاب ہو پاتی ہے، لیکن یہاں پر استاد اعظم کہے گا کہ نور الدین زنگی کے بیٹے تمہیں یہ چال بہت مہنگی پڑے گی، اور یہاں پر شہزادی وکٹوریہ کہتی ہے کہ پہاڑوں پر لے جاؤ یا ہمیں زمین کی تہہ کے نیچے گیبریال آ کر ہمیں بچا لے گا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی انہیں غار میں لے جائیں گے، جبکہ احمد پوچھتا ہے کہ میرے سلطان ہمارے درمیان کون غدار ہے، جس پر صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے، جس کی پہنچ دیوان تک ہے۔ اتنے میں ابراہیم بھاگتا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ جاسوس کی طرف سے خبر آئی ہے کہ گیبریال روانہ ہو چکا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کہے گا کہ اس نے یہاں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی بنا رکھی ہوگی، لیکن ہم راستے ہی میں اسے پکڑ لیں گے، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب گیبریال اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے راستے آ رہا ہوگا، اور یہاں سے صلاح الدین ایوبی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک نقاب پوش شخص گیبریال کی جانب آئے گا۔ جانچ پڑتال کے بعد گیبریال اپنے سپاہیوں سے کہے گا کہ تم لوگ یہیں پر رکو، جس کے بعد وہ اس شخص کی جانب جائے گا، تو نقاب اتارنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں نصر الدین ہوگا، جس کو دیکھ کر گیبریال حیران ہو جاتا ہے، جس پر نصر الدین کہے گا کہ صلاح الدین تمہیں راستے ہی میں گھات لگا کر تم پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اس کا مقصد تمہیں پکڑ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ نور الدین زنگی کے محل میں وہ کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ تم سے اسکلان بھی لے لے گا۔ یہ سن کر گیبریال کہتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وکٹوریہ اور استاد اعظم کو بچا لے گا۔ جواباً نصر الدین کہے گا یہ ناممکن ہے، اگر تم پکڑے گئے تو عزیز الدین بے نقاب ہو جائے گا، کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یہ سن کر گیبریال کہے گا تو یہ جال بچھایا ہے صلاح الدین نے، اور ساتھ ہی نصر الدین کو کہے گا کہ آپ اپنے بیٹے کی خاطر تب تک میرے ساتھ رہیں گے جب تک وکٹوریہ اور استاد اعظم کو بچا نہیں لیا جاتا، اور انہیں وہاں سے تم خود نکالو گے۔ جبکہ ادھر صلاح الدین ایوبی گیبریال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور بے چین ہو کر کہے گا کہ اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، جس پر صلاح الدین کا ایک سپاہی آ کر کہے گا میرے سلطان، میں نے گیبریال کے ساتھ ایک شخص کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہے گا کہ وہ یقیناً وہی غدار ہوگا، جس پر وہ چل پڑیں گے، مگر وہاں نصر الدین گیبریال سے کہے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہے گا کہ تم ریاست کے شہزادے ہو، تمہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ورنہ میں یہ خود کر لوں گا، اور اسی کے ساتھ ہی قسط نمبر 13 کا اختتام ہو جائے گا۔